السلام علیکم ناظرین، دس از عمران آفتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکسیزفل اور زندگی میں ویلدی کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی ٹوٹکا یا جادو نہیں بتانے جا رہا، یہ ایک عین نفسیاتی حقیقت ہے جو آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر ٹھہریے، آپ اسی لمحے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باتوں سے انسان ویلدی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، مگر یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی لمحے جب آپ یہ نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر ایک نیگیٹو تھاٹ کا بیج پلانٹ کر لیا، اور اس بیج کو نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ تمام چیزوں سے اویئرنیس حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جس چیز کی صحیح یا کوشش کرے گا وہی پائے گا۔ یعنی یہ تمام دنیا، اس کی خوبصورتیاں اور اس کے تمام مسائل انسان کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اور گولڈ مائن جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، اور اس گولڈ مائن سے جتنا چاہے حاصل کر لے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کا نام ہے سب کانشیس مائنڈ، جس کو ہم انفینٹ انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت بے شمار ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں سے کتنا اور کیسے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایک جگہ یا ایک شخص یا ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر بارش رہی ہو تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے نیچے چمچہ رکھ کے بھر لیں، آپ اس کے نیچے پیالہ رکھ کے بھر لیں، یا آپ اس کے نیچے ٹب، بالٹی یا جھیل رکھ کے بھر لیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں سے کتنا فائدہ یا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک لوہے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اگر میگنیٹائز کر دیا جائے تو وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو بھی اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس کو ڈی میگنیٹائز کر دیا جائے تو وہ ایک پرندے کے چھوٹے سے پر کو بھی نہیں ہلا سکتا۔ بالکل اسی طرح ہی اگر ایک انسان کو کانفیڈنس اور فیتھ سے میگنیٹائز کر دیا جائے تو وہ تمام کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے، اور اگر اس کو ڈی میگنیٹائز کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ فیئرفل اور ڈاؤٹفل ہی اپنی زندگی میں رہتا ہے۔ یا یوں کہیں کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایک فرٹائل لینڈ ہے اور آپ اس کے مالی ہیں۔ آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی چیز سامنے آئے گی۔ اگر آپ اس میں جھاڑی دار درخت کا بیج بوئیں گے تو جھاڑیاں سامنے آئیں گی، اور اگر آپ پھل دار درخت کا بیج بوئیں گے تو پھل سامنے آئے گا۔ تو جیسے آپ کا تھاٹ آپ کے مائنڈ کے اندر آئیں گے ویسے ہی زندگی میں آپ کو رسپونڈ ملے گا۔ ایز یو سو ان یور سب کانشیس سو شیل یو ریپ ان یور انوائرمنٹ اور باڈی۔ لا آف مائنڈ از دا لا آف بلیف۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے 90% تقریباً ایسے لوگ ہیں جو ایک نیگیٹو بلیف کے لیے ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ اب وہ نیگیٹو بلیف یا تو بچپن میں کہیں ان کے ذہن میں پلانٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کچھ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یا کئی وقت یہ اس طرح کا بلیفس بنے ہوتے ہیں کہ غریب کا بچہ تو ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے، ہماری ایسی قسمت کا کہ ہم بھی امیر بن سکیں یا ہم بھی کچھ حاصل کر سکیں، یا کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، میرے لیے تو ناممکن ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے نیگیٹو بلیفس آپ کو ہمیشہ لمٹ کریں گے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گے۔ آپ کے مائنڈ کے اندر جو ایک بلیف پیدا ہوتا ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کے تھاٹس کے اوپر، اور آپ کے جو تمام حالات، سرکمسٹانسز یا سچویشنز جو ہوتی ہیں، یہ ریئیکشن ہے یا افیکٹ ہے اس تھاٹ کا جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ جیسا آپ نے سوچا آؤٹ سائڈ ورلڈ میں ویسا ہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہماری زندگی لا آف کاز اینڈ افیکٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، مطلب جو بھی ہماری حالات ہوتے ہیں، جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے جو اچھے یا برے حالات کی افیکٹس کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم اپنے افیکٹس یعنی نتائج کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کاز یعنی تھاٹ کی درستگی کا عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ ایک بینک کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر اگر آپ ایک پاورٹی کے یا آپ ویلدینس کے کوئی بھی تھاٹ اگر آپ اس کے اندر امپریس کریں گے تو وہ ویسے ہی تھاٹس کو میگنیفائی کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ویلدی کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، تو کچھ دیر کے بعد آپ کا دماغ آپ کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مینس یہ کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ایک پودا بویا یا ایک بیج بویا اور بیج کو فوری نکال لیا، تو اس نے اپنا پروسیس مکمل نہیں کیا تو پودا کیسے بنے گا؟ سیم از دس کی ایسی صورتحال میں آپ اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ اس کو یقین دلائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ آئیڈیا کو تسلیم کرتا ہے،
اور ڈومیننٹ آئیڈیا ہی آپ کے مائنڈ کو میگنیفائی کرتا ہے اور آپ کے مائنڈ کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے، اور جو کچھ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے سائیکولوجیکل پہلو جو آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پریکٹیکل پہلوؤں کی۔ ان کو بروئے کار لا کے، ان کے اوپر عمل پیرا ہو کے آپ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، جتنی ویلتھ چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ترقی حاصل کرنے، سکسیس حاصل کرنے اور دولت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ سے ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں۔ ایک بلیف قائم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور ایک لوگ خیال کرتے ہیں کہ دولت تو صرف چند ہاتھوں کے پاس ہے، چند لوگ ہی جو امیر ہیں اور وہی امیر رہیں گے، ہمارا تو اس میں کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے وہی کر کے کمانا ہے اور کھانا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ آپ کو لمٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی سوچ کے لوگ جو ہیں وہ کچھ نیا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، رسک لینے سے بھی ڈرتے ہیں، اور فائنینشیل گروتھ کے لیے اپرچونیٹیز کو بھی کھول بیٹھتے ہیں۔ تو ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ایک لمٹ لیس ہے، اور اس لمٹ لیس کائنات کے اندر ہمارے لیے بھی لمٹ لیس اپرچونیٹیز ہیں۔ ہماری جو گروتھ ہے، اس گروتھ کے اندر جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس اپنے مائنڈ سیٹ کو سب سے پہلے اس میں درستگی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ آپ کی اور آپ کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا مینٹل بلاک ہے۔ تو اس صورتحال میں اپنا سب سے پہلے پیشن تلاش کریں، وہ کام کریں جس میں آپ کو کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اور پیشن تلاش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں، کوشچن کیا کرتے ہیں ٹریننگ کے دوران کہ پیشن کیسے ہم تلاش کریں۔ تو پیشن ایسے تلاش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کام جو آپ کو خوشی دے اور اس کام کے کرتے ہوئے آپ کو وقت کا بھی اندازہ نہ رہے، تو وہی ایکچولی آپ کا پیشن ہے۔ اسی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں، اسی میں آپ آگے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنٹینیوسلی ایک ہی زندگی میں کام کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ناخوش بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو مطلب وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے آگے، تو بیکاز کہ ان کو کچھ چیزیں لمٹ کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ایک مینٹل بلاکس بنائے ہوتے ہیں جو ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو اپنا سیلف کانفیڈنٹ بہتر کریں، اپنی اندر جو سیلف امیج اپنا بہتر کریں، اور اپنا پیشن تلاش کریں، اور پیشن کے ساتھ ساتھ ایکشن کریں، کیونکہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ آپ کا ایک پوٹینشیل ہے، اور اگر پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے اور پوٹینشیل کو ہم پروسیس میں نہیں لے کے آئیں گے تو وہ گریٹنس کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آپ کو تمام زندگی میں جو بھی کچھ نیا کرنا ہے اس میں آپ کو ایک پروسیس کی ضرورت تو ہے۔ تو پروسیس آپ کریں گے، کنٹینیوٹی سے کریں گے، پرسسٹنسی سے کریں گے، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو رزلٹ دے گا، اور جب آپ کو رزلٹ دے گا تو آپ کامیاب بھی ہوں گے، آپ دولت مند بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2 چیز، فیئر آف فیلئر ورسز پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ فیئر آف فیلئر بیسیکلی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کامیابی سے روکتی ہے۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا، میرے میں تو سکل ہی نہیں ہے، یا اگر آپ نے کبھی یہ کام کوئی بھی کام کیا ہو اور اس میں آپ کو ناکامی ہوئی ہو تو وہ خوف آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ فرض کریں بچپن میں بچے کو یہ پریشرائز کیا گیا کہ تم نے یہ امتحان پاس کر کے رہنا ہے، پاس کرنا ہے، اگر نہ پاس کیا تو یہ ہوگا، تو ہوگا کیا کہ وہ بچہ اگر ناکام ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ سنپ کیا گیا، تو وہ ساری عمر وہ اس کا وہ ذہن میں وہ پریشر جو اس پہ ڈالا گیا تھا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کبھی بھی ناکامی کو ہمیشہ ہی برا گردانے گا اور یہ سوچے گا کہ کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو گیا، کیا ہوگا کہ میں اگر یہ چیز کو مکمل نہ کر سکا یا حاصل نہ کر سکا۔ تو وہ جو فیئر تھا وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور یہی فیئر آف فیلئر ہوتا ہے۔ اور فیئر آف فیلئر آپ کو نئی چیزیں ایکسپلور کرنے سے روکتا ہے، فیئر آف فیلئر آپ کو رسک لینے سے روکتا ہے، اور الٹیمیٹلی فائنینشیل گروتھ آپ کی نہیں ہو پاتی۔ تو فیئر آف فیلئر سے جب ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کرتے ہیں تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ مطلب آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ سمجھانا ہے کہ جو فیئر آف فیلئر ہے وہ ایک پروسیس ہے، فیلئر ہے از اے لرننگ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے ایک، کیونکہ اگر آپ ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ناکامی آپ کو کچھ نہ کچھ لیسن دے کے ہی جاتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ آپ کام کرتے ہیں تو پچھلے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ بہتر کر سکتے ہیں آئندہ جا کے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو فیئر آف فیلئر سے بچنا ہے، آپ کو ایک پروسیس کے تحت جانا ہے اور پروسیس مکمل کرنا ہے، کیونکہ پروسیس سکسیس کے لیے مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ ایک
بیج بوتے ہیں اور آپ بیج کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو پھر جا کے ایک پودا بنتا ہے، پودا درخت بنتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو جب پودا بننے لگے نکال کے پھینک دیں تو پھل نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر زندگی کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کنسسٹنسی سے کرتے رہیں اور ٹائم ول کم کہ آپ کو سکسیس بھی ملے گی۔ اور اگر آپ اس کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، تو آپ کے پورے ایفرٹس جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہوں اور کامیابی سے اور ایک پرسسٹنسی سے اور اگر ایک پازیٹیو مائنڈڈنیس کے ساتھ اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی، ترقی بھی ملے گی اور الٹیمیٹلی پیسہ بھی ملے گا۔